شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان۔ ہر مسلمان کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو کتنی تھی اور ان کے کیا نام ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قباح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور ان کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، حمد، دردی اور رحمت دلی کی صفات کے لیے پوری جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا۔ 5 جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر یعنی کیدار تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن حشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ بن عبد المطلب، شیبہ بن حشام یعنی عمرو بن عبد المناف یعنی مغیرہ بن قزا یعنی زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نضر یعنی قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مرقہ یعنی عامر بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عاد یعنی عدد۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قباح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم نے سے مجھے چن لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں
اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آبا و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت و وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آبا و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں تمام آبا و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی ذلبے میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور ذلبے ادریس تک پہنچا اور پھر ذلبے نوح تک پہنچا، نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے، فرمایا اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانہ میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنعانہ کو منتخب کیا اور کنعانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم نے سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنعانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے تھے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے کہ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قریش کی جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں۔
جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے؟ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیداق، نمبر 9 موقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریا قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی، واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 مسروح، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت حارث جو شیما کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بی بنی زہرہ سے تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 6 حضرت زینب بنت حش رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 7 حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 8 ام سلمہ، نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا،
نمبر 11 حضرت صفیہ بنت حی بن خطب رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائے مائیں 2 تھی، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے برگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ ابن روف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہلکل کے دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسبی، یعنی وہ ہم سب میں سے عالی نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں کاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔